حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل۔ یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کنیتان یقال ابو عمرو و ابو عبداللہ، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو کنیتیں تھیں، ایک ابو عمرو اور ایک ابو عبداللہ۔ ان کا نام عثمان تھا اور ان کے والد صاحب کا نام عفان تھا، اور ابو عمرو اور ابو عبداللہ ان کی دو کنیتیں تھیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کے لیے ایک رفیق، ایک ساتھی ہے۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اس کا ایک رفیق عطا فرمائیں گے جو جنت میں ان کا ساتھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اور جنت میں میرا رفیق اور میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ لما حسر عثمان، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا، شہادت سے پہلے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغیوں نے، خارجیوں نے محاصرہ کیا اور اپنے گھر کے اندر ان کو بند کر دیا، اور 40 دن یہ محاصرہ رہا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ظلم سے تنگ ہوئے تو اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور ان باغیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ کے نام سے یاد دلاتا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر تھے۔ حرا پہاڑ پر، یہ مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس میں غار حرا واقع ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرا پر چڑھے تو ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ان کے ساتھ تھا۔ تو پہاڑ کے اوپر بھی ایک بڑا پتھر تھا، صخرہ، جس کے اوپر ہم سب حضرات تھے، تو وہ اچانک لرزنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صخرہ سے فرمایا، اس پتھر سے، بڑے پتھر سے، چٹان سے، کہ اس بت رک جاؤ، کہ اس وقت تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 شہید جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شہادت کی خوشخبری دے دی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باغیوں کو متوجہ کر کے فرمایا کہ تم ہی یعنی میری شہادت کا سبب بن رہے ہو، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے یہ خوشخبری دی ہوئی ہے، تو لہٰذا ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے یہ بات تو مان لی کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، لیکن اپنے جرم سے باز نہیں آئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے نام سے یاد دلاتا ہوں کہ جیش عسرہ کے دن، یعنی غزوہ تبوک کے دن، مسلمانوں پر بہت زیادہ تنگی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مسلمانوں پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا فرمائے۔
تو میں نے وہ حامی بنی تھی اور میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوراک اور ہر سامان سے لدے ہوئے اونٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. تو یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اور پھر بھی تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے یہ بات بھی مان لی کہ ہمیں معلوم ہے، آپ کی یہ فضیلت بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے محاصرہ نہیں چھوڑا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمان مدینہ میں آئے تھے تو ان کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مدینہ کے جتنے کنویں تھے سارے کھارے پانی والے تھے، صرف ایک کنواں تھا بیر روما جو ایک یہودی کا تھا اور وہ مفت میں کسی کو پانی نہیں دیتا تھا. اب مسلمان نئے نئے ہجرت کر کے آئے تھے تو کھانے کے لیے ان کو میسر نہیں ہوتا تھا، تو پانی بھی پھر خرید کر لانا پڑے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت میں نے اس بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج مجھے تم اسی کنویں کا پانی پینے کے لیے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ آپ کی سخاوت ہے، لیکن اپنے ظلم سے باز نہیں آئے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب مسجد نبوی مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی، یعنی لوگ زیادہ ہو گئے تھے، مسجد میں جگہ کم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس مسجد کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بھی مجھے عطا فرمائی تھی. تو پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع کی گئی. تو ان لوگوں نے یہ سب باتیں مان لی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ نہیں چھوڑا. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ فضائل بیان کیے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے بیان فرمایا، اور ان لوگوں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی، آپ کے یہ کارنامے ہیں اسلام کے لیے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خوشخبری دے دی تھی شہادت کی، تو شہید تو انہوں نے ہونا تھا. تو یہی بدبخت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے. اسی طرح غزوہ تبوک کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ڈال دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کو ہاتھوں سے الٹ پلٹ رہے تھے ان 1000 دینار کو خوشی سے. اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. اب ان سے کوئی برائی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کا مواخذہ کرے اور ان کو جہنم میں بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان کے لیے واجب کر دیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر آیات نازل فرمائی. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تھی. سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال مدینہ میں ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے مکہ کی یاد تڑپا رہی ہے. 6 سال ہو گئے مکہ کو چھوڑے ہوئے، تو میں مکہ جانا چاہتا ہوں. تو ہم جائیں گے اور ساتھ عمرہ بھی کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ